ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید کے سلسلے میں آج ہمارا 25واں پارہ ہے۔ تو 25ویں پارے کے شروع میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس انسانی میں اور کائنات یعنی یونیورس کے اندر جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ کہا گیا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، آفاق میں بھی ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یونیورس میں بھی، اور آج وہ نشانیاں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں سائنس کی وجہ سے۔ اور تھیوریٹیکل فزکس میں جو کچھ ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے اور جو کچھ ہم یونیورس کو خاص طور پہ اسٹرانومی وغیرہ میں آبزرو کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ وفی انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں میں بھی ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے۔ یعنی ایک طرف تو جو ہے وہ میٹر، مادے کو جو ہے وہ انسان کیا کر رہا ہے، اپنی ریسرچ کا موضوع بنا رہا ہے، اور خود مادے کے اندر ایک پوری دنیا آباد ہے۔ یعنی ایک ایٹم آپ دیکھ لیں، اس کے اندر نیوکلیس ہے، آپ شاید میرے خیال میں کہیں میں نے پڑھا تھا کہ 100+ پارٹیکل جو ہے وہ اب تک دریافت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو نیوکلیس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ پتہ نہیں کہاں جا کے رکنا ہے۔ تو نیوکلیس کے اندر جو ہے وہ نیوٹران ہے، یا نیوکلیس کے اندر جو ہے وہ پروٹان ہے، پھر اس کے بعد اب معاملہ جو ہے کوارکس تک پہنچ گیا ہے۔ تو اسی طرح سے دوسری طرف آئے، انسان کی اپنی جو باڈی ہے اس کے حوالے سے جو میڈیکل سائنس ہے، بایولوجی کا علم ہے، اس میں کس حد تک جو ہے وہ ترقی ہو چکی ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو ڈی این اے ہے، ایک ڈی این اے کے اندر پوری انفارمیشن موجود ہے۔ یعنی پوری آپ یوں کہہ لیں کہ جی نو انسانی کی تاریخ موجود ہے، خود ڈی این اے ایک پوری کائنات ہے، ایک یونیورس ہے۔ تو یہ سب نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ بے شک وہ حق ہے۔ یعنی یہ قرآن جو بیان کر رہا ہے، قرآن کے جو مضامین ہیں یہ حق ہیں۔ کیسے واضح ہوگا؟ ساری نشانیاں جو ہے جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ ہوگی، جیسے جیسے ترقی ہوگی، سائنس آگے پہنچے گی، تو پھر واضح ہوگا کہ جو قرآن کے مضامین ہیں وہ بالکل سچ ہیں۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب جو ہے وہ ہر چیز سے باخبر ہے؟ اس کو پہلے سے ہی ہر چیز کا پتہ تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں انسانوں کی سمجھ سے جو ہے وہ بالا تر تھی، لیکن آہستہ آہستہ انسان نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ چیزیں اس کو سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کائنات میں غور و فکر کرو اور خود اپنی جان میں غور و فکر کرو، تو بہت جلد تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ ہماری جو کتاب ہے وجود باری تعالیٰ، مذہب، فلسفہ اور سائنس کی روشنی میں، ایگزسٹنس آف گاڈ ان دی لائٹ آف فلاسفی، سائنس اینڈ ریلیجن، اس میں جو ہمارا 2nd چیپٹر ہے اس میں ہم نے بڑے بڑے سائنسٹسٹ، ہیزنبرگ ہو گیا اور اسی طرح سے اور بڑے بڑے، نیوٹن ہو گیا، آئنسٹائن ہو گیا، ان سائنسٹسٹ کے ہم نے کوٹیشنز دی ہیں سورسز سے، کہ وہ سائنسٹسٹ کیا کہتے ہیں کہ سائنس کے بارے میں، کہ سائنس کس طرح ان کو، یعنی اس کائنات کے اندر غور و فکر نے انہیں اس بات تک پہنچایا کہ اس کا کریٹر کوئی ہے، اور وہ جو ہے اس کی کیا گریٹنس ہے، اس کی کیا بڑائی ہے، اس کی کیا گلوری ہے، یہ کیسے ان کے اوپر واضح ہوا۔ تو وہ چیزیں جو ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ کوئی 50+ نوبل پرائز ہولڈر جو سائنسٹسٹ ہیں، ان کی کوٹیشن جو ہے وہ آپ کو بڑے آرام سے مل جاتی ہیں، کہ جس میں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ سائنس، یعنی یہ جو غور و فکر ہے مادے کے اوپر، انسان پہ اور کائنات میں، اس نے ہمیں جو ہے وہ ایک خالق تک پہنچایا، کریٹر تک پہنچایا، اس نے ہمیں ایمان لانے پہ مجبور کیا۔ نیکسٹ آیات میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اختلاف ہو جانے کی صورت میں اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرو۔ کہا گیا کہ جب بھی تم میں کوئی اختلاف ہو جائے فحکمہ الی اللہ، اللہ کی طرف اس کو لوٹا دو۔ اللہ کی طرف سے لوٹانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کو جج بنا لو، یعنی اللہ کی کتاب کو۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت وإلیہ انیب، اللہ وہی میرا رب ہے، اسی پہ میں نے توکل کیا، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فائنل اتھارٹی، کسی بھی اسلامک اسٹیٹ میں فائنل اتھارٹی کون ہے؟ اللہ کی ذات، وہی، ورڈ آف گاڈ، خدا کا کلام، اللہ کی کتاب، مقدس کتاب۔ اب کیا ہے کہ جی آئین کو وہ جگہ دے دی گئی ہے، بلکہ آئین سے بھی پہلے ہمارے آئین کس نے بنایا؟ ظاہری بات ہے کہ آئین تو پارلیمنٹ نے بنایا، آئین تو پارلیمنٹ نے بنایا۔ تو آئین کو صحیح بات یہ ہے کہ وہ تقدس دے دیا گیا ہے جو کہ اللہ کی کتاب کا ہونا چاہیے تھا۔ اسلامی ریاست میں ایسا نہیں ہوتا۔
آئین نہ ٹوٹے، آئین نہ ٹوٹے، قرآن کے احکامات پاؤں تلے رونتے رہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ آئین ٹوٹ جائے تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی۔ وہ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے آئین بنایا، اس کی پاسداری کرنی چاہیے، مین میڈ لاز ہے، آپ کا اپنا پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے، خود پارلیمنٹ توڑ کے ایک نیا قانون بنا دیتی ہے، اس میں ترمیم کر دیتی ہے، تو یہ تو چلتا رہتا ہے۔ بہتر سے بہتر قانون کی طرف جو ہے وہ انسان کا سفر جاری رہتا ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اسلامی ریاست وہ ہے، مسلمانوں کا معاشرہ وہ ہے کہ جہاں فائنل اتھارٹی اللہ کی کتاب ہے۔ ہمارے یہاں یہ ڈیبیٹ پیدا ہوئی تھی کہ پارلیمنٹ جو کہ قانون بنانے والی ہے اور عدلیہ جو کہ قانون کی تشریح کرنے والی ہے، تو دونوں میں سے کون فائنل اتھارٹی ہے؟ اگر جوڈیشری کا اور پارلیمنٹ کا اختلاف ہو جاتا ہے، پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے یہ قانون بنایا، جوڈیشری اس کی کسی اور طرح سے تشریح کرتی ہے، تو فائنل اتھارٹی کون ہے؟ تو اس میں ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی کہ جس کا نتیجہ یہ نکالا گیا کہ جی فائنل اتھارٹی پارلیمنٹ ہے، کیونکہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے، لیجسلیشن اس نے کی ہے، جوڈیشری کا کام تو تشریح کرنا ہے صرف۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ نہ پارلیمنٹ ہے، نہ جوڈیشری ہے، نہ جو ہے وہ انتظامی ہے، مقننہ جسے ہم کہتے ہیں، جو ایگزیکٹو باڈی ہوتی ہے جو اس قانون کی تنفیذ کرتی ہے، نہ وہ اصل ہے۔ اصل اور فائنل اتھارٹی کسی بھی اسلامی ریاست میں، مسلمان معاشرے میں، وہ اللہ کی کتاب ہے، خود اللہ کا حکم ہے۔ اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے گا اداروں کے اندر، تو اس اختلاف کو کس طرف لوٹائیں گے؟ اللہ کی کتاب کی طرف۔ اب انہیں ڈر لگتا ہے، وہ کہتے ہیں جی مولوی چھوڑ دیں، آپ اللہ کی کتاب کی طرف لوٹائیں، مولوی کو چھوڑ دیں۔ تو اختلاف ہو جانے کی صورت میں اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کا حکم دیا گیا، یہ بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ آیات میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو توحید کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ تو کہا گیا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے بھی دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کی اللہ نے حضرت نوح کو وصیت کی تھی، اور جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کی۔ کیا اللہ نے وصیت کی حضرت نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ جلیل القدر انبیاء ہیں، ان کو اولو العزم رسول بھی کہتے ہیں۔ یہ 5 رسول ہیں، رسولوں میں بھی پھر ان رسولوں کا مقام سب سے بڑھ کر ہے، حضرت نوح، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سب کو اللہ نے کیا وصیت کی تھی؟ پچھلے رسولوں کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی گئی، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرنا، دین کو قائم کرنا۔ دین اگر قائم ہے تو اس کو قائم رکھنا، قائم رکھنے کی کوشش کرنا، یہ ہے، اسی سے اصطلاح ایک بنی ہے اقامت دین کی۔ دین کو قائم کرنا بہت ضروری ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، اللہ نے اس کا حکم نبیوں کو دیا ہے۔ تو سوسائٹیز کے اندر، معاشرے کے اندر دین کو قائم کرنا، اگر قائم نہیں ہے اور اگر قائم ہے تو اس کو قائم رکھنے کی کوشش کرنا، اس سے کیا مراد ہے کہ دین کو سوسائٹی کے اندر جاری اور ساری رکھو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اور اس کا انکار جو ہے وہ قرآن کا انکار ہے۔ اب ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو جو ہے وہ ایک بدعت کہہ دیتے ہیں، مطلب اب قرآن جو حکم دے رہا ہے تو ہم اس کو بدعت کہیں گے، یہ کیا بات ہے؟ اور دین کو قائم کرنے سے کیا مراد؟ دین کیا ہے؟ ساری بات ہے، دین میں سب سے پہلے توحید ہے، پھر اس کے بعد صرف توحید ہی ہے دین میں؟ ساری بات ہے، دین میں نماز بھی ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کے لیے بھی جو ہے وہ اقامت کا لفظ آیا، ٹھیک۔ پھر دین کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو، اقامت الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کرو، توحید کو جو ہے وہ قائم کرو۔ اسی طرح سے جو ہے وہ سود کو ختم کرو، اور برائی کو ختم کرو، ریانی اور فحاشی کو ختم کرو، نکاح کو عام کرو، شراب کو، جوئے کو، سٹے کو ختم کرو، اپنی معیشت کو جو ہے وہ اسلام کے مطابق کرو، اپنی سیاست کو اسلام کے مطابق کرو، اپنی عدالتوں کو اسلام کے مطابق کرو۔ یہ سب ہے دین کو قائم کرنا۔ یہ مطالبہ اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی دیا، اور کہا گیا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس میں اختلاف نہ کرنا، یہ دین کے قائم کرنے میں اختلاف نہ کرنا، ورنہ فرقے بن جاؤ گے۔ جو دین کے قائم کرنے میں اختلاف کرتا ہے وہ فرقہ بن جاتا ہے۔ مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں جی بس اپنے کام سے کام رکھو یار، اپنی نماز روزہ کرو، چھوڑو پرے جو معاشرے میں ہو رہا ہے۔ نہیں، اپنی نماز روزہ تو کرنی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ امر بالمعروف نہیں ہے، المنکر کا کام بھی کرنا ہے۔ جو منکرات ہیں ان کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرنی ہے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو دل میں برا جانے۔
اور معاشرے کے منکرات ایسے ہیں جو سب کے نزدیک منکرات ہیں، شراب ہے، جوا ہے، زنا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، کرپشن ہے، جھوٹ ہے، منافقت ہے، بدعہدی ہے، اسی طرح چیزوں کے اندر ملاوٹ کرنا ہے، رشوت ہے، یہ سب منکرات، سب کہتے ہیں کہ یہ منکر چیزیں ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، اور خیر کو کھڑا کرنا ہے، عدل کو، انصاف کو، جو اچھی ویلیوز ہیں، سچائی کو، ایثار کو، قربانی کو، ان کو کھڑا کرنا ہے، ان کے اوپر معاشرے کو کھڑا کرنا ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، دیکھو جس کی طرف تم لوگوں کو بلاتے ہو، مشرکوں پہ یہ بڑا بھاری گزرتا ہے۔ جو تو اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی شریک بنا کے بیٹھا ہوا، اسے ہی برا لگے گا کہ آپ دین کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، ورنہ جس کے دل میں ایمان ہے تو وہ تو اس سے خوش ہوگا کہ اللہ کا دین سوسائٹیز میں جاری و ساری ہو، اللہ کا دین کھڑا ہو۔ تو دین کو قائم کرنے کے لیے بہرحال اگرچہ جو اس کی میتھڈالوجی ہے، وہ میتھڈالوجی میں اختلاف ہو سکتا ہے، جو اس کا منہج ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی کسی ملیٹنسی کی طرف نہ جائے کہ جس سے کوئی فساد برپا ہو جائے، بس اس کے جو آئین کی حدود میں رہتی ہوئی جو جائز اس کے طریقہ کار ہیں وہ سب اختیار کرے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنی طرف جو ہے وہ سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بہت بڑا حکم ہے دین کو قائم کرنا، اور قائم ہے تو دین کو قائم رکھنا۔ اب تو دین ہمیں نظر نہیں آتا، سیدھی سی بات ہے، نہ بازاروں میں، نہ مارکیٹس میں، نہ شاپنگ مالز میں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ نہ سرکاری اداروں میں کہاں دین نظر آتا ہے، نہ پارلیمنٹ میں، نہ جوڈیشری میں، نہ عدلیہ میں، نہ تھانوں میں، نہ ہسپتالوں میں، ٹھیک ہے، نہ تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیز میں، کہاں دین نظر آتا ہے؟ بہت کم، بہت کم ہے۔ باقی مسجد کے اندر ٹھیک ہے دینداری موجود ہے، مسجد سے باہر نکالو اس کو، سوسائٹی کے اندر لے کر آؤ، پورے معاشرے کا اس کو حصہ بناؤ، ہر جگہ دین غالب نظر آئے، ہر جگہ دین کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہو رہے ہو، ہر ادارہ دین کے مطابق چل رہا ہو، یہ ہے دین کو غالب کرنا۔ نیکسٹ آیات میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو محض دنیا کے طلبگار ہیں ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ کہا گیا کہ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے آخرت کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے دے دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کے لیے آخرت میں پھر کچھ حصہ نہ ہوگا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آخرت کے طلبگار ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو دنیا کے طلبگار ہیں۔ تو محض دنیا کے طلبگار نہ بنو۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جو ہمیں ملنا ہے دنیا میں مل جائے، بس آخرت ان کا کنسرن ہی نہیں ہے، آخرت کی کوئی طلب ہی نہیں ہے، تڑپ ہی نہیں ہے، کوئی خواہش ہی نہیں ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے، اور دنیا ہی دنیا ہے بس، آخرت کا تو بس جیسے نام ہی سنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دنیا میں کچھ نہ کچھ مل جائے گا، لیکن آخرت میں ان کا پھر کچھ حصہ نہیں ہے۔ ہاں، جو آخرت کی تڑپ رکھتا ہے، آخرت کی طلب رکھتا ہے، جنت کی خواہش رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے۔ جس کو طلب ہی نہیں ہے، بے طلبی کو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ جس کے اندر تڑپ ہی نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ اس بندے کے اندر قدر ہی نہیں ہے اس کو کیا دیں گے؟ بے قدرے کو آپ کوئی چیز پکڑائیں گے؟ بے قدری اولاد ہو تو آپ اس کو کوئی چیز نہیں پکڑاتے جب تک اس کے اندر اس کی قدر نہ ہو۔ تو یہی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کے اندر پہلے قدر ہو، تو جس کے اندر قدر ہوگی آخرت کی اس کو اللہ تعالیٰ آخرت دیں گے۔ نیکسٹ آیات میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اہل ایمان کی جو اخلاقیات ہیں، جسے ہم ایمانی اخلاق کہہ سکتے ہیں، ہماری کتاب اسلامی نظریہ حیات، اس میں ہم نے اخلاقیات کے اوپر ایک چیپٹر لے کے آئے ہیں کہ اخلاق کئی قسم کا ہے، ایک صوفیانہ، ایک مجاہدانہ۔ ہمارے عام طور پہ اخلاق کا وہی ورژن جو کہ صوفیانہ ہے وہی خطبات میں بیان کیا جاتا ہے، یار معاف کر دو، چھوڑ دو، ٹھیک ہے، معافی ہے، درگزر ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے چھوڑ دو، معاف کر دو، لیکن قرآن نے یہ بھی ذکر کیا ہے کوئی زیادتی کرتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو، بدلہ لو اس سے، یہ بھی قرآنی اخلاقیات ہیں۔ کہا گیا کہ اہل ایمان کون ہے؟ والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، جب ان پہ زیادتی ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں، یہ مومن ہے۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور برائی کا بدلہ برائی تو ہے، کوئی تمہیں برا بلا کہتا ہے جواب میں تم برا بلا کہو، کوئی تھپڑ مارتا ہے جواب میں تم تھپڑ مارو۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کرے، صلح صفائی سے کام لے، ٹھیک ہے، اللہ کے یہاں اس کا اجر ہے، لیکن بدلہ لے سکتے ہو، بدلہ لے سکتے ہو،
کیوں؟ قرآن نے پھر آگے چل کے کہا وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِ، جس پہ ظلم ہوا اور اس نے بدلہ لیا، اب اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، بدلہ لے سکتا ہے، بدلے کو اللہ تعالیٰ نے جواز بخشا۔ ہاں اب یہ فرق کیا جا سکتا ہے کہ بھئی کس سے بدلہ لے اور کس کو معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک بندہ ہے، اس سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، آپ سڑک پہ جا رہے تھے، آپ کی بائک کے ساتھ اس کی بائک کی ٹکر لگ گئی، آپ کی گاڑی کے ساتھ اس کی سائیکل ٹکرا گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو شرمندگی ہے، احساس ندامت ہے، اور وہ فوراً ایکسکیوز کر لیتا ہے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، درگزر کریں۔ جو ندامت کا اظہار کر رہا ہے اس کو معاف کر دیں، درگزر کریں۔ اور ایک بندہ ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ تو اوپر سے چڑھائی کرنا شروع ہو گیا، یعنی غلطی ماننے کے بجائے اوپر سے چڑھائی کرنا شروع ہو گیا، اس سے تو بدلا لیں۔ یا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو معاف کیا تو 10 اور کو جا کے خراب کرے گا، بدماشی کرے گا۔ تو یہ جو بدماش ٹولہ ہے نا، اس سے تو بدلا لیں تاکہ اس کی بدماشی رکے۔ اس کو معاف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں جو بندہ جو ہے خطا ہر انسان سے ہو جاتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، جو ندامت کا افسوس کا اظہار کرتا ہے اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ تو یہ 2 قسم کی اخلاقیات ہیں، یعنی اخلاق کے 2 آپ کے حالیں کہ جی نظام ہمیں قرآن مجید دیتا نظر آتا ہے، پیرل نظام ہے۔ تو ہم صرف وہ اخلاقیات جو کہ ہمارے ہاں تصوف میں سکھائی جاتی ہیں انہی کا تذکرہ کرتے رہ جاتے ہیں، جو کہ مجاہدانہ اخلاقیات ہیں، ظالم کا ہاتھ پکڑنے والی اخلاقیات ہیں، ظالم کا بازو مروڑنے والی اخلاقیات ہیں، وہ ہم بیان نہیں کرتے، لیکن ان کا بھی ذکر ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چھرا ہے، اس نے ایک کو زخمی کر دیا، آپ اس زخمی آدمی کو اٹھا کے ہاسپٹل میں لے جائیں، اس نے دوسرے کو زخمی کر دیا، آپ اس کو بھی اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے، تیسرے کو زخمی کر دیا، آپ تیسرے کو بھی اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے، تو آپ کی ایمبولینسیں چل رہی ہیں، آپ کے رضاکار ہیں، آپ کی NGO فاؤنڈیشن ہے، فنڈز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، لیکن اس سے بڑا ایک کام یہ بھی تو ہے کہ جس کے ہاتھ میں چھرا ہے اسی کے ہاتھ پکڑ لو تاکہ لوگوں کو زخمی نہ کرے، یہ بھی تو ایک خدمت خلق ہے۔ ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اخلاقیات ہیں اس کی طرف لوگ نہیں آتے کہ ظالم کا بازو مروڑیں، جہاں سے ظلم پیدا ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ مظلوم کی داد رسی، مظلوم کی مدد، تو وہ جو تھوک کے صاحب میں مظلوم پیدا ہو رہے ہیں وہ تو ظالم کے ظلم سے پیدا ہو رہے ہیں، تو ظالم کو پکڑو، اس کو پکڑو تاکہ ظلم کا جو دروازہ ہے وہی بند کرو۔ یہ وہ اخلاقیات ہیں جس کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ جب ان کے اوپر زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، تو اس کا بدلہ لیتے ہیں، اور اس بدلے کی وجہ سے پھر اگلے کو ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے آپ سرکاری محکموں میں دیکھیں ظلم عام ہے، ہر بندہ کیا کہتا ہے، جان چھڑاتا ہے، پیسے دے کے چلو جی جان چھڑا لو، پیسے دے دو بس جان چھڑا لو، کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا اپنے رائٹس کے لیے، حق کے لیے، اور اتنی نا امیدی مایوسی پھیلائی جی کچھ نہیں ملنا، کچھ نہیں ملنا۔ اب کیا ہے، وہ ظالم اور چوڑے ہوتے جاتے ہیں، وہ ظلم اور تکڑا ہوتا چلا جاتا ہے، ان کے ظلم کا جو ہے وہ دائرہ اور وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ ظلم اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کھڑا ہونا چاہیے ظلم کے خلاف، کھڑا ہونا چاہیے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اولاد دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ کہا گیا کہ اللہ کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہت، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹے دیتا ہے، نرینہ اولاد، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کچھ ایسی بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بانجھ بناتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ جی جس کے خود نرینہ اولاد نہیں ہے وہ دوسروں کو تعویذ دیے جا رہا ہے کہ آپ کے بیٹا ہو جائے گا، اپنی ہے نہیں، اپنا بیٹا نہیں ہے، لیکن سینکڑوں کو تعویذ ٹکائے جا رہے ہیں کہ ان کے بیٹا ہوگا۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے دینے والا، اللہ کی ذات ہے۔ انسان ایک تدبیر کر سکتا ہے، ہاں کسی نے ایک آدمی کو آپ کہہ سکتے ہیں میرے لیے دعا کریں، میرے یہاں بیٹا ہو جائے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب آپ کہیں کہ جی نہیں وہ ایسا تعویذ دے گا جس سے بیٹا ہی بیٹا ہو، تو اب یہ کیا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیں، تو اس سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کو آزمائش میں مبتلا بھی کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ آیات میں وحی کی 3 صورتوں کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے بندوں کی طرف، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ جب کلام کرتے ہیں تو اس کے دل میں کوئی الہام کر دیتے ہیں، دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، جیسے القاء بھی کہہ دیتے ہیں، تو نبی کے دل میں بھی بات ڈالی جاتی ہے۔
لیکن نبی تو نبی ہے، نبی کے دل میں جو بات ڈالی جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ عام آدمی کو بھی الہام ہو جاتا ہے، عام آدمی اس کے دل میں بھی اللہ کی طرف سے بات ڈال دی جاتی ہے، لیکن عام آدمی کنفرم نہیں کر سکتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بات ہے یا یہ میرے اپنے نفس کی طرف سے ہے یا یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ عام آدمی یہ کنفرم نہیں کر سکتا، یہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم عام آدمی کے الہام کو یہ کہیں گے کہ اس کی اپنی ذات کی حد تک چلیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو وہ اس طرح سے بیان نہیں کرے گا کہ یہ اب میرے اوپر یہ الہام ہوا ہے اور اب لوگ اس کو فالو کریں، نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ گویا کہ اب وہ نبوت والے سٹیٹس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے بھی نبوت کے دعوے کیے تو انہوں نے اپنا سٹارٹ یہاں سے لیا کہ ہماری طرف الہام ہوتا ہے، پھر الہام ہوتے ہوتے وہ وحی کی صورت اختیار کر لیا۔ تو نبی کی طرف جو الہام ہوتا ہے وہ تو کنفرم ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ او من ورائے حجاب، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کریں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کوہ طور کے اوپر ہوئی، یا معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی، او یرسل رسولہ، یا اللہ تعالیٰ کوئی اپنا فرشتہ بھیجیں، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور وہ فرشتہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے وحی کرے اپنے نبی اور اپنے رسول کے اوپر۔ تو یہ تین صورتیں ہیں وحی کی، کہ کبھی فرشتہ آتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کے آتے ہیں، کبھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ براہ راست کلام کرتے ہیں اپنے نبی سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات کلام کیا، اور کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نبی کے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں۔ اور نبی کے دل میں جب وہ بات ڈالی جاتی ہے تو وہ ایسے نہیں ہوتا، وہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے جس کو دوسرے لوگ بھی محسوس کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو ہم جو قریب صحابی بیٹھے ہوتے تھے تو ان کو بھی آواز آتی تھی، ایسے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناٹ کی آواز ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا بوجھ پڑتا تھا کہ سردیوں میں بھی آپ کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، اور کبھی آپ سواری کے اوپر ہوتے تھے تو وہ سواری آپ کے بوجھ کی وجہ سے، یعنی وہ بوجھ اصل میں وحی کا ہوتا تھا، وہ بیٹھ جاتی تھی۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کی ران میری ران کے اوپر تھی اور مجھے لگا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ وہ کیفیات ہیں جو ہمیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو الہام اور القاء تھا اس کے ساتھ یہ کیفیات جڑی ہوئی تھی جو بتا رہی تھی کہ یہ کنفرم اللہ کی طرف سے۔ ایک عام آدمی کے دل میں کوئی خیال آتا ہے، اب وہ بھلے اللہ کا ولی ہو، تو اب وہ اس کو اس طرح سے بیان نہ کرے جیسے وحی کو بیان کیا جاتا ہے۔ بیان کرنے کی چیز اور تبلیغ کی چیز صرف وحی ہے، بس وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ باقی چیزیں اللہ نے آپ کے دل میں کوئی اچھی بات ڈال دی، بس ٹھیک ہے، کافی ہے۔ نیکسٹ سورہ زخرف ہے۔ سورہ زخرف میں جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے اور آخرت کا بھی تذکرہ ہے، اور پچھلی قوموں کے کچھ احوال بھی بیان کیے گئے۔ تو شروع آیات میں جو ہے وہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید سے منع کیا گیا۔ ہمارے یہاں یہی ہے، چل سو چل ہے، اپنے باپ دادا کی تقلید۔ اکثر و بیشتر سب سے بڑی گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ باپ دادا کی تقلید۔ اب دیکھیں جو کرسچنس کے یہاں پیدا ہو رہا ہے وہ کرسچین ہے، جو ہندوؤں کے یہاں پیدا ہو رہا ہے وہ ہندو ہے، جو مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو رہا ہے مسلمان ہے۔ مثال کے طور پہ ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ مسلمان ہیں، اگر آپ کسی کرسچن کے یہاں پیدا ہوتے تو کیا ہوتے؟ آپ کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتے تو کیا ہوتے؟ بہت کم لوگ جو ہے وہ کنورٹ ہوتے ہیں، دنیا میں کنورین ہے، اسلام کی طرف بہت سے لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں، تو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں لیکن کم ہیں۔ اکثر و بیشتر کیا ہیں؟ بس جو باپ دادا سے مل گیا۔ اسی طرح مسلمانوں میں جو جس سیکٹ میں پیدا ہو گیا، سنی پیدا ہو گیا سنی ہے، شیعہ پیدا ہو گیا شیعہ ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث پیدا ہو گیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہے، جو جس مدرسے میں چلا گیا وہ اسی مدرسے کا ہے۔ وہ حنفی مدرسے میں چلا گیا تو وہ حنفی ہے، اگر وہ حنفی اہل حدیث میں چلا جاتا تو وہ اہل حدیث ہوتا، اگر وہ اہل حدیث حنفی میں چلا جاتا تو وہ حنفی ہوتا۔ یہ صورتحال ہے، ذرا تھوڑا سا اکیلے میں جا کے آپ غور کریں، ایسا ہی ہے، چل سو چل ہے، بھیڑ چال ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں، آٹے میں نمک کے برابر نہ ہونے کے برابر۔ یہ بیسیکلی جو ہے وہ سچ اور حق کے متلاشی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جہاں ہم پہنچ گئے بس اب وہی ہیں، ہم جو ہمیں پڑھا دیا گیا بس وہی صحیح ہے، وہی حق ہے، وہی ریالٹی ہے، وہی ٹروتھ ہے، وہی سچ ہے۔ پچھلی قومیں بھی یہی کرتی تھی کہ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی کسی بستی میں کوئی ڈرانے والے آئے تو اس بستی کے جو خوشحال لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے؟ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہمارے باپ دادا کا ایک دین تھا، ایک طریقہ تھا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، ہم بھی اپنے باپ دادا کے طریقے پہ ہیں، باپ دادا سے رسوم و رواج چلے آ رہے ہیں، بس یہ کرنا ہے، کوئی مر گیا تو بس ٹھیک ہے، یہ رسومات کرنی ہے، تیجا چوتھا جمعرات 40واں کرنا ہے، شادی بیاہ کے موقع پہ مہندی کرنی ہے، ٹھیک ہے، بارات جو ہے وہ لے کے جانی ہے، ڈھول بجانے ہیں، بس ایک کلچرل دین چلا آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا بہت ساری رسومات چلے، اگر آپ اس کو رسم سمجھ کے کر رہے ہیں دین پھر ایک علیحدہ چیز ہے،
لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں وہ رسومات جو ہے وہ دینی شاعر کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں، دین بن جاتی ہے، لوگ ان رسومات کو دین سمجھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے میلاد کی بہت ساری رسمیں ہیں، لوگ ان کو دین سمجھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی جیسے گلیوں میں پہاڑیاں بنانی ہیں، ان پہاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ ٹائز لا کے رکھ رہے ہیں، مختلف قسم کی گھر میں جو ہے وہ ٹوٹے پھوٹے چیزیں ہیں وہ لا کے رکھ رہے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی مطلب بت ٹائپ ٹائز بھی لا کے جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں، عام کلر جو ہے وہ پھینکے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب تو یہ بھی ہے کہ جی خواتین بلوا کے ان کو سٹیج کے اوپر سجا کے جو ہے وہ نمائش کے لیے بٹھایا جاتا ہے میلاد کے موقع پہ۔ اسی طرح محرم میں جائیں تو محرم کی اپنی رسومات ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ باپ دادا سے ہمیں دین ملا ہے کہ ہم نے چھریاں مار کے جو ہے وہ اپنا خون نکالنا ہے، ہم نے اپنا سینہ جو ہے وہ کوٹنا ہے۔ یہ سب کچھ رسومات کو لوگوں نے دین بنا لیا اور باپ دادا سے ملا ہے، بس اسی کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رسوم و رواج تھا، دین کیا ہے، چند رسموں کا نام تھا۔ تو کہا گیا کہ دیکھو نبی جو تمہارے پاس لے کے آیا وہ تمہارے باپ دادا کے لائی ہوئی دین سے، دیے گئے دین سے بہت بہتر ہے، لیکن لوگوں نے کیا کیا، نبی کا پھر بھی انکار کر دیا۔ تو آبا و اجداد کی اندھی تقلید نہیں ہے، بلائنڈ فالوئنگ نہیں ہے آبا و اجداد کی۔ آپ کے آبا و اجداد ٹھیک ہے، ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر آپ کسی اور سیکٹ، کسی اور فرقے کے گھر میں پیدا ہوتے تو اب جو آپ جس سیکٹ کے حامل ہیں، جس فرقے کے عقیدے آپ کے ہیں، تو کیا آپ کے وہی ہوتے؟ بہت کم ہے جو لوگ اپنا سیکٹ بھی چینج کرتے ہیں۔ سوچنے سمجھنے والے بنے، اصل بات یہی ہے۔ نیکسٹ آیات میں کیا ہے کہ دنیا کی نعمتیں جو ہے نا وہ بہت ہی حقیر ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی نعمتوں کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ ہاں ویسے دنیا کی نعمتیں استعمال کرے، ٹھیک ہے، اللہ نے استعمال کے لیے دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک امت یعنی کافر ہو جائیں گے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو کافروں کے جو گھر ہیں نا، کافروں کے گھروں کی جو چھتیں ہیں وہ ہم چاندی کی بنا دیتے، بلکہ ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتی ہیں۔ کافروں کو ہم اتنا روپیہ پیسہ دیتے، اتنا نوازتے، کیونکہ آخرت میں تو ان کو ملنا نہیں ہے، تو دنیا میں ہم ان کو اتنا دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی ہیں، بلکہ ان کے گھروں کے دروازے اور ان کی وہ مسہریاں، ان کے بیڈز جن پہ وہ تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں وہ چاندی کے ہوتے، بلکہ وہ سونے کے ہوتے۔ لیکن پھر بھی یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت جو اللہ کے پاس ہے وہ متقین کے لیے، وہ بہت بہتر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کو دی ہے۔ دنیا سجن المومن جنت الکافر، یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافر کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو ہم اور بھی دے سکتے تھے لیکن اور نہیں دیا، تاکہ بہت سارے لوگ آزمائش میں پڑھ کے کفر کی طرف نہ نکل جائیں، کیونکہ انسان اجلت پسند ہے، جلدی کی چیز سے جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے گھر کافروں کے بنا دیتا پھر بھی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں تھے۔ اصل میں لائف ہے کتنی؟ 60 ایئرس ایوریج لائف ہے، 20 سال، 1/3 جو ہے 8 گھنٹے آپ دن میں سوتے ہیں، 1/3 تو سو کے گزار دیتے ہیں، باقی کیا رہ جاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتی۔ اس میں سے 15-20 سال کچھ بننے میں لگ جاتے ہیں، 20 سال انسان کی عیاشی اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس میں بھی کچھ جو ہے بیماری میں گزر جاتے ہیں، وقت سے پہلے ہی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے کہ گمراہ شخص جو ہے وہ بعض اوقات اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، خاص طور پہ وہ جو بدعت میں پڑ جائے۔ بدعت یعنی جو سنت کی جگہ انوویشن ہوتی ہے۔ کہا گیا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ شیطان کی ذکر سے جو منہ موڑ لیتا ہے، شیطان کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر رحمان، یہاں پہ یہ ذکر معرفہ ہے، چونکہ رحمان کی طرف اس کی اضافت ہے، اور جب ذکر معرفہ ہو قرآن میں تو اس سے مراد قرآن ہوتا ہے، کیونکہ قرآن اپنے آپ کو الذکر کہتا ہے۔ تو جس نے ذکر رحمان یعنی رحمان کی یاد دہانی، یعنی رحمان کی کتاب اس قرآن سے جس نے اراض کیا، جس نے اس قرآن کو بھلا دیا، جس نے اس قرآن سے تعلق نہیں جوڑا، وہ شیطان کے حوالے ہے، وہ شیطان کے حوالے ہے، پھر شیطان اس کا دوست ہے۔ تو قرآن، اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں تو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، صحیح بات یہ ہے، قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں، بس پورا قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، عربی گرامر سیکھیں، خود سے قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں، درمیان میں یہ جو بیریئر ہے لینگویج کا اس کو بھی دور کریں، جو میڈیم ہے درمیان میں اس کو بھی دور کریں۔
وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، بے شک وہ شیاطین کیا کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کو سیدھے رستے سے روکتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑے ہدایت یافتہ ہیں. بہت سے لوگ دنیا میں اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھ رہے ہیں. صحیح بات یہی ہے، ہر فرقہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہے، ہر مولوی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے، لیکن بوتے کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں لیکن وہ گمراہ ہیں. کیوں؟ قرآن سے تعلق نہیں ہے. قرآن سے تعلق نہیں. قرآن کو حفظ جان بنائیں، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنائیں، پھر انشاءاللہ سے آپ گمراہ نہیں ہوں گے. ادھر ادھر کی چیزوں میں پڑ گئے تو بہت امید ہے کہ گمراہ ہو جائیں گے. نیکسٹ آیات میں مشرکین مکہ کی ایک آپ کہہ لیں کہ جی مہم کا تذکرہ ہے کہ جب قرآن میں تذکرہ آتا تھا لات منات اور عزا کا، تو مشرکین کہتے کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ہمارے بتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمارے معبودوں کا، لات منات اور عزا کا، تو قرآن بڑے برے انداز میں، تحقیر کے انداز میں ان کا ذکر کرتا ہے. اور جب عیسائیوں کے معبود یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے معبود کا بڑے احترام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. تو اس پہ قرآن نے پھر تبصرہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مثال قرآن میں بیان کی جاتی ہے تو آپ کی قوم کے لوگ چلا اٹھتے ہیں، یعنی انہیں اعتراض کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے الہ زیادہ بہتر ہے یا عیسیٰ ابن مریم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ وہ صرف جھگڑا کرنے کے لیے یہ مثال بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ قوم اصل میں ہے ہی جھگڑا لو. عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے ایک بندے تھے جن پہ اللہ نے انعام کیا، اور اللہ نے انہیں جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بنایا، ایک رول ماڈل تھے وہ بنی اسرائیل کے لیے. تو وہ اللہ کے بندے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا تھا کہ مجھے پوجو، وہ تو بعد میں انہوں نے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اپنے دین میں تعریف کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی تھے، اس لیے قرآن احترام کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے، دیکھیں جس نے اعتراض کرنا ہے اس نے اعتراض نکال ہی لینا ہے، اس نے قرآن پہ اور نبی پہ بھی اعتراض نکال لینا ہے. اس لیے اگر آپ دعوت حق کا کام کر رہے ہیں تو اسے مت گھبرائیں کہ لوگ آپ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. اعتراض کرنے والوں نے تو اعتراض کرنے ہیں، وہ تو نبیوں کے اوپر بھی اعتراض ہوئی ہیں، تو آپ کس بات کی مولی ہیں. نیکسٹ آیات میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ قیامت والے دن جو ہے تقویٰ کی بنیاد پہ جو تعلقات دنیا میں قائم ہوتے ہیں تو وہ قیامت والے دن بھی کام آئیں گے. کہا جا رہا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. خلیل کی جمع اخلاء، خلیل جگری دوست کو کہتے ہیں. عربی زبان میں جو الفاظ محبت کے لیے آتے ہیں تو وہ 10 قسم کے ہیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ 10 درجے ہیں محبت کے، ان میں سے 5واں عشق ہے. 10واں درجہ انتہائی درجے کی جو محبت ہوتی ہے، جو انسان کے رگ و پے میں سما کر دے، اس کو جو ہے وہ اس سے لفظ خلیل بنا ہے. تو جو انتہائی قریبی دوست ہوتے ہیں، جگری یار، لنگوٹیے یار، وہ بھی قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھیں گے. ہاں جو متقی ہوں گے وہ قیامت والے دن بھی ایک دوسرے کے کام آئیں گے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا میں دوست تھے، انہوں نے محنت کی، نیکی کرنے کی کوشش کی، اجتماعی طور پہ بھی انفرادی طور پہ بھی. اب آخرت میں کیا ہوا کہ کوئی ان میں سے پیچھے رہ گیا، تو اب جو اس کے دوست ہوں گے وہ اللہ سے گزارش کریں گے، اللہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ یا اللہ یہ ہمارا ساتھی تھا، محنت کرتا تھا، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، کھاتا پیتا تھا، نیکی کے کاموں میں شامل بھی ہوتا تھا، لیکن کسی وجہ سے کوتاہی زیادہ ہو گئی، پیچھے رہ گیا، جنت میں نہیں داخل ہو پائے، یا اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اس کو بھی ہمارے ساتھ شامل کر دے. تو دوستی جو تقویٰ کی بنیاد پر ہے، جو ریلیشن شپ دین کی بنیاد پہ ہے، وہ آخرت میں کام آئے گا. اور ویسے سگے بہن بھائی بھی آخرت میں کام نہیں آئیں گے، خونی رشتے بھی آخرت میں کام نہیں آئیں گے، جیسا کہ قرآن نے کئی مقامات پہ کہا کہ بیوی، انسان کے والدین، اس کی اولاد، اس کے بہن بھائی اسے بھاگیں گے. لیکن تقویٰ اور دینداری کی بنیاد پہ جو رشتہ قائم ہوگا، جو محبت قائم ہوگی، آپ کسی کے دین کی وجہ سے اس کو پسند کرتے ہیں، اس سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، تو یہ آخرت میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ عز و جل. نیکسٹ جو ہے سورہ دخان ہے. سورہ دخان بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی جو ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے. تو شروع کی آیات میں لیلۃ القدر کا بیان ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات میں اس کو نازل کیا. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بابرکت رات جو ہے یہ 15 شعبان کی رات ہے، یا کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ معراج کی رات ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. اور قرآن جس رات میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا. تو گویا یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد وہی لیلۃ القدر کی رات ہے.
اسی لیلۃ القدر کی رات کو یہاں پہ لیلہ مبارکہ کہہ دیا گیا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلہ مبارکہ میں، بابرکت رات میں. اور بابرکت رات میں کیا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں. تو اس لیے لیلۃ القدر کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں 5 دن اللہ کی عبادت کرو. اس میں جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس میں روح الامین بھی، فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور ایک سال بھر کے لیے فیصلے ہوتے ہیں جن کو پھر فرشتے سال بھر کے لیے اس کی تنفیذ کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں سال کا بجٹ بن جاتا ہے تو اللہ کے یہاں بھی سال کے فیصلے ہو جاتے ہیں. تو اللہ سے خیر مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان فیصلوں میں میرے لیے خیر ڈال دے. تو لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت اور اہمیت وہ ہمیں یہاں قرآن میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ملتا ہے. نیکسٹ آیات میں آل فرعون کے انجام کا تذکرہ ہے. قرآن میں بہت سے مقامات پہ بیان ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں اور پیچھے سے آل فرعون نے ان کا پیچھا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بحیرہ قلزم اس کو پار کر گئے. تو آل فرعون نے جب پانی کو کھڑا دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے گھوڑے اس میں ڈال دیے اور پانی آپس میں مل گیا اور وہ ڈوب گیا، غرق ہو گئے. تو اس پہ قرآن نے بھی تبصرہ کیا، کم ترکوا من جنات و عیون، کتنے باغات چشمے انہوں نے چھوڑے، وزروع و مقام کریم، اپنے کھیتیاں، نفیس مکانات، بہترین مکانات، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، کتنی آرام کی چیزیں، آسائشیں جن میں وہ عیش کرتے تھے، سب پیچھے رہ گیا. کذالک وورثنا قوما آخرین، اور ان کا وارث ہم نے ایک دوسری قوم کو بنا دیا، یعنی بنی اسرائیل ان کے وارث ہو گئے. فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین، تو ان پہ کوئی آسمان اور زمین رویا نہیں. آل فرعون پہ کوئی نہیں رویا، نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، کوئی بھی نہیں، کسی کو فرق ہی نہیں پڑا. ظالم جو ہے نا جب وہ مرتا ہے کوئی نہیں روتا، لوگ بلکہ شکر کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جان چھوٹی ہماری. تو جس نے بھی ظلم کیا، جس نے بھی ظلم کیا، وہ کافروں میں سے ہو مسلمانوں میں سے ہو. اب جیسے امریکنز نے اگر افغانیوں پہ حملہ کیا، افغانستان کا تورا بورا بنا دیا، یا عراق پہ حملہ کیا امریکنز نے، یا اسی طرح جو ہے وہ اسرائیل نے جیسے فلسطین کے اوپر جو ہے وہ بمبارمنٹ کی، یا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کشمیر میں جو ہے وہ انڈین آرمی کی طرف سے جو ظلم و ستم ہوتا ہے. تو اب ظاہری بات ہے کہ جب ان ظالموں کی پکڑ آتی ہے اللہ کی طرف سے تو مظلوم اس کے اوپر جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، یا وہ ظالم اپنے انجام سے دوچار ہوتے ہیں تو کوئی نہیں ان کے لیے روتا، کوئی ان کے لیے جو ہے وہ ہمدردی کا اظہار نہیں کرتا. تو ظالم کی موت پہ جو ہے وہ کوئی ہمدردی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ لوگ بعض اوقات شکر کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو اس لیے ظالم کو جو ہے وہ اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے اور اپنے ظلم سے جو ہے وہ باز آنا چاہیے. نیکسٹ آیات میں اہل جہنم کے احوال کا بیان ہے. قرآن مجید بار بار جہنم کا تذکرہ کرتا ہے، جنت کا ذکر کرتا ہے، تاکہ جہنم کا ڈر اور خوف پیدا ہو اور انسان گناہ سے بچ سکے، اور جنت کا شوق پیدا ہو اور انسان نیکی پہ آمادہ ہو سکے. تو کہا جا رہا ہے کہ زقوم کا جو درخت ہے، جہنم میں جو ایک درخت ہوگا جس کا نام زقوم کا درخت ہے، تھور کا درخت، گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، گناہ گار وہ کھائیں گے، کانٹے دار درخت. کالمہل یغلی فی البطون، اور وہ ایسے ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں کے اندر کھولے گا. وہ کھانا بھی ان کے لیے عذاب کا باعث بنے گا. کھولتی ہوئی گرم پانی کی طرح وہ پیٹ میں کھولے گا اور اس کی انتڑیاں ان سمیت جو ہے وہ اس کے وجود سے باہر نکل جائے گا. اور اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس ظالم کو پکڑو اور اسے جہنم کے درمیان میں لے جاؤ، بیچوں بیچ لے جاؤ، صحیح جہاں صحیح آگ بھڑک رہی ہے وہاں لے جاؤ. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ کھولتا ہوا گرم پانی ڈالو، کھولتا ہوا گرم پانی. آج ذرا سا پانی، تھوڑا سا ٹمپریچر زیادہ ہو جائے تو ہم اس میں نہا نہیں سکتے، تو کھولتا ہوا گرم پانی. جہنم تو ویسی آگ کا نام ہے، وہ اس کے سر کے اوپر ڈیلا جائے گا. تو مطلب عذاب کی جتنی صورتیں اس کو تکلیف پہنچانے کی. دیکھیں دنیا میں مظلوم کتنی اللہ کو دعائیاں دیتے ہیں، بہت اللہ کو دعائیاں دیتے ہیں، یا اللہ اس نے یہ ظلم کر دیا، وہ ظلم کر دیا، اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہاں جب قیامت والے دن جب اس کی پوچھ ہوگی ظالم کی، تو پھر جو پوچھ ہوگی تو پھر شاید مظلوم بھی دیکھے گا تو اس کو بھی ترس آ جائے گا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جبکہ میں ہی دنیا میں یہ دعائیاں دیتا تھا کہ کاش اس کے اوپر کوئی اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب آئے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. تو
یہ ہے بہرحال دنیا میں جیسا اس نے کیا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، سب کا بدلہ تو اس کو آخرت میں ملے گا۔ اور ظلم اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم بھی ہے، اور ظلم یہ بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے ساتھ ظلم کر تو نہیں سکتا، لیکن اللہ کے ساتھ ظلم کرنے کی کوشش کرے، جیسے شرک، ان الشرک لظلم عظیم، ظلم سے بچیں۔ نیکسٹ آیات میں اہل جنت کے احوال بیان کیے گئے تاکہ جنت کا شوق پیدا ہو۔ کہا گیا کہ جنت والے جو متقی لوگ ہوں گے بڑے باعزت مقام میں ہوں گے، باغات میں، چشموں میں، باریک ریشم اور موٹا ریشم پہنے، آمنے سامنے بیٹھے گا، تکیہ لگا کے گپ شپ لگا رہے ہوں گے، جیسے ہمارے ہاں گاؤں دیہات میں بیٹھک میں لوگ بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو ہم نے ان کے نکاح کر دیے موٹی آنکھوں والی حوروں سے، ایک تو بیٹھ کے لگے گی، گپ شپ ہوگی، کھابے چلیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ خوبصورت بیویاں ان کے نکاح میں دے دی جائیں گی، اور ہر قسم کے میوے ان کے خادم ہیں، غلمان ہیں، لے کے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات کیا ہے کہ لا یذوقون فی الموت الا الموتۃ الاولی، پہلے جو موت آ گئی بس وہی موت ہے، اب اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی، اینڈ لیس۔ انسان سوچ ہی نہیں سکتا ایسی زندگی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، انفینٹی۔ انسان سوچ ہی نہیں سکتا، انسان کے سوچ میں یہ نہیں چیز آ سکتی، لیکن یہ جنت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جنت کی جو نعمت ہے اس کو پھر زوال نہیں ہے، ہمیشہ کی نعمت ہے۔ یہاں تو اگر مطلب 60 70 80 سال یہ لائف ہے، اگر کسی کی 500 سال 1000 سال ہو جائے بہت بڑی زندگی ہے، بہت بڑی زندگی ہے۔ 60 70 80 سال کی زندگی کے لیے انسان اتنی جدوجہد، اتنی جان مارتا ہے کہ 20 30 سال اس کے آرام سے سکون سے گزر جائیں، اور وہ اتنی بڑی زندگی نہ ختم ہونے والی، تو اس کے لیے کتنی جدوجہد کرنی چاہیے۔ تو یہ سب آپ کے رب کا فضل ہے، یہ سب جنت کی نعمتیں آپ کے رب کا فضل ہے۔ نیکسٹ ہے سورہ جاسیہ، یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی مضامین بھی مکی صورتوں والے ہیں۔ تو شروع میں ہی مشرکین کے اندر ایک ایسا سیگمنٹ بھی تھا جو آخرت کو نہیں مانتا تھا، جسے ہم دہریت بھی کہتے ہیں۔ دہریہ مطلب یہ سب کچھ خود سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ ایتھیسٹ ہیں، منکرین خدا ہیں، خدا کو نہیں ماننے والے، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تو مشرکین میں ایک ایسا گروہ بھی تھا، تو اس کے عقیدے کا تعارف کرواتے ہوئے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ما ہی اللہ حیاتنا الدنیا، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، بس اور کوئی زندگی نہیں ہے، لائف آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، نموت و نحیا، مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں بس، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں کون ہلاک کرتا ہے، زمانہ بس زمانہ ہے، بس ٹائم ہے، سب کچھ ٹائم ہی ہے بھائی، وقت ہی سب کچھ ہے، یہ وقت ہی ہے جس چل سو چل رہا ہے، جس نے سب کچھ چلایا ہوا۔ یہی آپ کی ماڈرن جو سائنس ہے وہ بھی یہی اسی طرف جا رہی ہے، مطلب اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ جو پیور سائنس ہے وہ کبھی بھی آپ کو ایتھیزم کی طرف نہیں لے کے جاتی، کیونکہ دنیا کے جتنے چوٹی کے بڑے سائنسٹسٹ ہیں وہ سب خدا کو ماننے والے تھے، ان کی کوٹیشن اٹھا کے دیکھیں۔ اگر سائنس جو ہے وہ انکار خدا کی طرف لے کے جاتی تو وہ سب خدا کے منکر ہوتے نہیں، لیکن اب جو سائنس کے نام پہ فلاسفی آف سائنس آ رہی ہے، یا سوڈو سائنس آ رہی ہے، یا سائنس فکشن آ رہا ہے جس کی ملاوٹ کر دی گئی ہے پیور سائنس میں، تو اس میں دہریت، ایتھیزم وغیرہ اور بہت کچھ اپنے افکار کی ملاوٹ کر کے اس کو جو ہے وہ ناخالص کر دیا گیا۔ تو اس قسم کے افکار ہر دور میں رہے ہیں کہ یہ زمانہ ہے جو ہمیں چلا رہا ہے۔ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، تو ان کے پاس اس کا کچھ علم نہیں ہے، وہ بس اٹکل بچوں سے کام لے رہے ہیں۔ اور جب ان کو ہماری آیات، واضح آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو لے آؤ، ہمارے باپ دادا کو اٹھا کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی باپ دادا آ کے ہمیں بتائیں نا کہ یار ہم نے آگے جا کے دیکھ لیا ہے، جو نبیوں نے کہا تھا وہ سچ ہے، اب ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ہو جائے تو پھر ہم مان لیں گے، اگر یہ ہو جائے تو پھر آزمائش کس چیز کی، پھر تو ساروں نہیں مان لینا، پھر ٹیسٹ کس چیز کا، پھر آخرت کا ریوارڈ کس چیز کا۔ امتحان ہے بھائی، امتحان ہے، امتحان کو امتحان رہنے دو۔ آپ یہ چاہتے ہو کہ جی پیپر آؤٹ ہو اور پھر اس کے بعد اس کو امتحان بنایا جائے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ کہہ دیجیے کہ اللہ ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ قیامت والے دن تمہیں جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر نیکسٹ آیات میں قیامت کے دن کے احوال کا بیان کیا گیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر امت وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، گھٹنوں کے بل گری ہوگی اللہ کے سامنے، عاجزی اور انکساری کی وجہ سے۔ بڑی بڑی نیشنز، امریکنز ہیں، رشینز ہیں، جرمنز ہیں، چائنیز ہیں، انڈینز ہیں، پاکستانی ہیں، یہ فرینچ ہیں،
سب اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے. کل امت تدعی الی کتابہا، ہر قوم کو جو ہے وہ اس کے عمل نامے کی طرف بلایا جائے گا. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں جو تم عمل کرتے تھے اس کا بدلہ دیا جائے گا. اور کہا جائے گا کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ عمل نامہ جو فرشتوں نے تیار کر رکھا ہے یہ حق سچ بیان کر رہا ہے. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو بھی تم دنیا میں عمل کرتے تھے ہم اس کو لکھ رہے تھے. تو آج تو یہ جاننا کچھ مشکل نہیں رہ گیا. ایک چھوٹا سے جو ہے وہ مائکرو چپ ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کا ہزاروں جی بی ڈیٹا آ جاتا ہے، اور ایک جی بی کے اندر کتنی بکس آ جاتی ہیں، کتنی کتابیں آ جاتی ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں صفحات آ جاتے ہیں. تو انسان کا یہ اعمال نامہ جو تیار ہو رہا ہے، اور قیامت والے دن جو ہے وہ انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور انسان کو دکھایا جائے گا کہ تم یہ دنیا میں کرتے رہے. تو بس انسان اپنی اصلاح کرے. کہنے کا مقصد یہ ہے، قیامت کے یہ جو احوال ہیں یہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ اس سے ڈر کے انسان اپنی اصلاح کرے اور قیامت کے دن کے لیے تیاری کرے. اور پھر خاص طور پہ کوشش کرے کہ قرآن کو اپنی تربیت کا ذریعہ بنائیں. اور قرآن آپ کی تربیت کا اسی وقت ذریعہ بنے گا جب آپ قرآن کی یہ جو آیات ہیں، کم از کم یہ جو آیات ہماری خلاصہ قرآن میں آ رہی ہے، ان کو زبانی یاد کریں اور ان کا ترجمہ بھی، اور ان کو نمازوں میں پڑھا کریں، تہجد میں پڑھا کریں، سنتوں میں پڑھا کریں. پھر قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق بنے گا، پھر قرآن آپ کے لیے تربیت کی کتاب بنے گا. اس کے علاوہ تو بس ٹھیک ہے 30 جلدوں میں تفسیر بھی کر لیں گے تو قرآن کے ساتھ وہ عملی تعلق قائم نہیں ہوگا. قرآن یہ چاہتا ہے کہ قرآن اصل میں عمل کرنے کی کتاب ہے. یہ تفسیری نقطے بیان کر کے تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ اپنے ہی بارے میں لوگوں کے اندر یہ خوش فہمی پیدا کرنا، لوگوں کے اندر یہ گمان بڑھانا کہ جی مجھے بڑے کوئی تفسیری نکات جو ہے نا وہ سوچتے ہیں، یا میں بڑی کوئی چیز ہوں، یا مجھے بڑا کوئی علم حاصل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن کے ساتھ عملی تعلق قائم کریں، اور یہ بھی نہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ جی میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، اور ریاکاری میں مبتلا ہو جائے. بس ٹھیک ہے، اپنے طور پہ قرآن پہ عمل کرے، قرآن کو سمجھے اور قرآن کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق قائم کرے، قرآن کو پڑھے، قرآن کو پڑھائے اور قرآن کے اوپر عمل کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.